بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھیں جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت حنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مڈ بھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت حنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ پڑی پا مروی جو انمردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت شام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال ماں حضرت عثمان کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے خیال آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے تاپاک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمتاً گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عمر کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں۔ تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔
اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ محاصرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات پہلے سے موجود تھیں، ایک حضرت سودا بنت زمعہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف و زوجیت سے نوازتے تو اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا تھا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں گہری دوستی تھی، اور وہ ایک دوسری کے بہت قریب تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں قدرے تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملامت نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی، ایسا کر لو ویسا کر لو۔ میں نے کہا، تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم سے تکرار کرتی اور جواب دیتی ہو؟ انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کے طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ کی ریس کرنا جو رسول اکرم کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو
طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑیں اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضرت نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت حضور نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر کی فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ سے کسی کی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ دریں نساء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول اللہ کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرات اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق سیاہ ستہ کی کتاب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب، طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود اندر ضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم القرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برا نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایک ایسی کارروائی پر عقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن کریم کی کتابت، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں، تو حلیمہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین نے ام المومنین حضرت حفصہ بن عمر فاروق کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیں، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتاب و قرأت ہو اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔